بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، بس وہ ان میں رہے 50 سال کم 1000 برس. پھر بھی وہ باز نہ آئے تو ان کو طوفان نے پکڑا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے. پھر ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم اس واقعے کو اور کشتی کو تمام دنیا والوں کے لیے عبرت اور نشانی بنا دیا. پھر ہم نے اس واقعے کو اور کشتی کو تمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنایا. آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 اور رکوع نمبر 1 تک تفسیر ہوئی تھی. شروع میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ سورت حضور کی مکی زندگی میں اتاری گئی ہے جب مسلمانوں پر انتہائی خطرناک ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور مسلمان بہت پریشان تھے. بڑے پرآشوب ماحول میں، یعنی مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین بہت تنگ کی جا رہی تھی، طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ایسے وقت یہ سورت اتاری گئی. تو اس میں جو اصل پیغام دیا گیا ہے وہ پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت ایمان پر جمے رہنا اور ایمان کی قدر و قیمت پہچاننا، اور اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں اور ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسے حالات آئے ہیں. جو بھی نئی امت دنیا میں وجود پائی ہے، جب کبھی بھی کسی پیغمبر کو بھیجا گیا ہے ان پر بھی، ان کے ماننے والوں پر بھی ایسی مصیبتیں، ایسے حالات آئے ہیں. لہذا مسلمانوں کو کچھ دنوں کے لیے آنے والے حالات سے پریشان ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو نہیں بیٹھنا چاہیے اور دین سے نہیں پھر جانا چاہیے. اللہ سے بدگمان ہو کر ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ اس میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کی، مجاہدوں کی کچھ مثالیں اللہ نے بیان کی. اب اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کے واقعات، ان کی تباہی اور ان کے بربادی کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں. جن قوموں کو تباہ کیا گیا ان میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے واقعات کا کچھ تفصیل سے ذکر کیا گیا اور کچھ قوموں کی تباہی کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسے قوم سمود، قوم عاد، حامان، قارون، فرعون. ان کی تباہی اور بربادی کی طرف اشارہ کیا گیا. اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت لوط
وغیرہ علیہ الصلوات والسلام، ان کی قوموں کا کچھ تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اب سب سے پہلے یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انسانی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، اور پچھلی تاریخ کی بہت معروف شخصیت ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ انسانیت کے اتہاس کی بہت ہی اہم شخصیت حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ انسانوں کے دوسرے بڑے دادا ہیں، دوسرے باپ ہیں۔ یہ ایک باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن سے دنیا میں انسانوں کو پھیلایا گیا، وجود دیا گیا، انسانوں کو آباد کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے بڑے باپ انسانوں کے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے دوسرے باپ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بڑا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دنیا کی تاریخ میں کئی اعتبار سے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت ہی اہمیت کی حامل ان کی تاریخ ہے۔ اور ہم نے بیانات میں تفسیر میں موقع موقع سے ان کے بارے میں سنا ہے۔ میں مختصر چند ضروری معلومات حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا، بہت تفصیل میں گئے بغیر۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے پیغمبروں میں بہت بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی اور ان کا ہائٹ اور قد بھی لمبا ہوتا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے جو لوگ گزرے انبیاء کرام، ان کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ان کی عمریں کم سے کم 1000 سال ہوتی تھی، اور ان کا قد 50 سے 60 فٹ کے درمیان ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ کا قد 60 ہاتھ تھا، فٹ بھی نہیں، 60 ہاتھ، تو فٹ شاید ہاتھ سے کم ہوتا ہے، جس کو ہم فٹ بولتے ہیں، اردو میں فٹ بولتے ہیں، 1.5 فٹ ہوتا ہاتھ، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہاتھ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد اور ہائٹ 60 ہاتھ تھا۔ تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا ان کا ہائٹ تھا۔ تو ان کی عمریں کم از کم 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ تقریباً 950 سال آپ نے اپنے قوم میں دعوت و اصلاح کا کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم پر عذاب بھیجا، طوفان آیا، طوفان نے پکڑ لیا، پھر پوری قوم ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پھر 60 سال زندہ رہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری عمر 1050 سال ہے۔ اس میں 950 سال اپنی قوم میں انہوں نے دعوت کا کام کیا، اور 60 سال طوفان کے بعد زندہ رہے، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1050 سال تھی، اور آپ نے 950 سال تک اپنی قوم میں ہر طرح دعوت کی محنت کی۔ لوگوں کو انفرادی پرسنل بلا کر سمجھایا، مجمع میں سمجھایا،
زور سے سمجھایا، آہستہ سمجھایا، عمومی ملاقات سے سمجھایا، خصوصی ملاقات سے سمجھایا، سرداروں کو الگ سمجھایا، عام لوگوں کو الگ سمجھایا، شریف لوگوں کو سمجھایا، شریروں کو سمجھایا، شہر والوں کو سمجھایا اور دیہات والوں کو سمجھایا، مالداروں کو سمجھایا، غریبوں کو سمجھایا۔ ناخلق بدنصیب 950 سال کے باوجود بھی چند لوگ ایمان قبول کیے۔ روایتوں میں 80 لوگ، صرف 80 لوگ، اور ان کی محنت 950 سال کی ہے۔ اگر اس کا ایک حصہ بھی نکالے تو کم از کم 500 لوگ آنا چاہیے۔ 950 سال کا لمبا عرصہ گزرا اور بدقسمتی سے، بدنصیبی سے وہ لوگ، صرف 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ جب اندازہ ہو گیا یہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں، بڑے سخت دل ہیں، بڑے بدنصیب ہیں، ہر درم ہیں، ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، تو آدمی کتنے دن برداشت کرے گا؟ ہم تو 1 مہینہ برداشت نہیں کرتے۔ 1 مہینہ کسی کو سمجھائیں گے اس کی ماں کا بدماش ہے، سمجھتا نہیں تھا، ستیانہ ہاڑو جانے بدوا کرتا رہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت انہوں نے دی ہے۔ اب ایک انسان کے دل پر کیا گزرے گا؟ وہ پیغمبر تھے، کیسا کیسے ان کو ستایا گیا، مذاق اڑایا گیا، ٹھٹا کیا گیا، ظلم کیا گیا، توہین کی گئی، سب کو برداشت کیا حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن اب 950 سال گزر گئے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، پہلے تو کہا ہے پروردگار انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ تیرے بندوں کو میں نے رات اور دن بلایا، مجمع میں بلایا، تنہائی میں بلایا، رازدارانہ کہا، کھل کر کہا، لیکن ان سبوں نے اس کا انکار کیا اور سب سے انہوں نے انکار کر کے روگردانی کی، اعراض کیا، اپنے کپڑوں کو جھٹک کے اٹھ کے چلے گئے، میری بات کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ اب وقت آ گیا ہے، اے اللہ اس زمین پر ایک کافر کو بھی باقی مت رکھ، کسی کافر کی کوئی نسل زندہ نہ رہے، کوئی کافر کا گھر باقی نہ رہے، ایک کافر بھی بدمعاش زندہ نہ رہے دنیا میں۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی 950 سال کا موقع دیا اور ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ 950 سال محنت کی۔ اب ان کی بد دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، کہا کہ نوح آپ پریشان نہ ہوئیے، غمگین نہ ہوئیے، اب جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا لا چکے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آپ کی محنت ختم ہو چکی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی، آپ نے دعوت کے فریضے کو بہت اچھے انداز سے پورا کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری ختم، اب ہمارا کام شروع ہے، عذاب دینا، سزا دینا، اب ان کو مزہ چکھانا ہے۔ 950 سال کا عرصہ جو گزار دیا انہوں نے آپ کا مذاق اڑا کر، ٹھٹا کر کے، توہین کر کے، اب آپ کا کام ہو چکا، اب آپ پریشان نہ ہوئیے، غمگین نہ ہوئیے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں، سب بد نصیب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنا دیں۔ علماء نہ تھا، خشکی کا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں آتی تھی، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، ان کو بتاتے تھے فلاں جھاڑ کی لکڑی لیجیے، ایسے بنائیے، ایسے بنائیے، ساری کشتی کا پلان اور نقشہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے دیا، حضرت نوح نے اس کو بنایا۔ بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام اور بتانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کو بتانے والے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنائی جا رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے۔ تو جب حضرت نوح کشتی بناتے تھے، لکڑی کو کاٹتے تھے، وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، تو یہ نالائق بدمعاش قسم کے لوگ وہاں سے گزرتے تھے، پوچھتے تو کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے
کشتی بنا رہا ہوں. کشتی کیا ہوتی ہے؟ کہا ایک گھر بنا رہا ہوں جو پانی میں چلے گا، پانی میں چلنے والا گھر بنا رہا ہوں. وہ نالائق ناخلف لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ہو اب بڑے ہی بن گئے ہیں، اب تک تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب کارپینٹر بن گئے اور کشتی چلاؤ گے سوکھی زمین پر. واہ بھائی تمہاری عقل، کشتی چلاؤ گے سوکھی زمین پر، پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور کشتی تم جو ہے سوکھی زمین پر چلاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک. بے ایمان لوگ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایسے ہی توہین کرتے ہیں دین کی، شریعت کی، انبیاء کی. آج بھی بہت لوگ کہتے ہیں جو بے ایمان ہیں، جن کو اللہ پر، اس کی باتوں پر، اس کے دین پر یقین نہیں ہے، اسی بات کہتے رہتے ہیں. تو اس وقت بھی کہتے تھے سوکھی زمین پر کشتی چلائیں گے آپ. واہ بھائی آپ کی عقل کو سلام. نعوذ باللہ. ایسے کہہ کے جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کبھی خاموش رہتے تھے، کبھی کہتے تھے آج تم مذاق کرو، وقت آئے گا اس وقت ہم ہنسیں گے تم پر. یعنی آج تم مذاق کر کے چلے جاؤ، کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام ایک خاص انداز کی کشتی اللہ نے اپنی نگرانی میں حضرت نوح علیہ السلام سے بنائی. اور علماء فرماتے ہیں اس کی 3 منزلیں تھیں. ایک اس میں کیڑے پتنگے جتنے جانور تھے دنیا کے وہ سارے تھے. ایک میں کھانے پینے کا اناج تھا اور ایک میں انسان تھے. یہ 3 اس کے آفٹر تھے. 3 درجے آفٹر کہتے ہیں، 3 درجے تھے، 3 منزلیں. دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنائی جا رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ کو عذاب بھیجنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجنے کا وقت آیا، ایک روایت میں سب سے پہلے ایک روٹی کا تنور تھا. تنور کہتے ہیں چولہے کو جس کے اندر آگ لگتی رہتی ہے اور اس کے اطراف میں وہ لوہے کی ایک پٹی کی طرح ہوتا ہے. یو پی وغیرہ میں کیا کہتے ہیں، نارتھ انڈیا کے لوگ ویسے روٹی بناتے تندوری وغیرہ. اب تو آسام وغیرہ کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، رائچور وغیرہ سب جگہ بن رہا ہے تندور. تو مانوی میں بھی ہوگا، مجھے نہیں معلوم ہے. تو تنور ہوتا چاروں طرف سے، اندر سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، روٹیاں چاروں طرف سے لگائی جاتی، پھر نکالا جاتا ہے. تو ایک تندور تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کسی کے گھر میں. اور بعض روایتوں میں ہے نہیں ایک خاص تندور تھا روٹیاں بنانے کا چولہا، وہ حضرت حوا علیہ السلام سے چلا آیا تھا. اماں حوا اس میں روٹیاں بناتی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام تک آیا تھا. تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا تھا کہ عذاب کی شروع ہونے کی نشانی یہ ہوگی جب آپ کے اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، سمجھ جاؤ ہمارا عذاب آ رہا ہے اور کشتی پہ سوار کر لو لوگوں کو. تو یہ نشانی اللہ نے بتا دی تھی ایمان والوں کو. تو اس میں سورہ ہود میں وہ فارت تنور، جب تنور بھڑکنے لگا، ابلنے لگا پانی سے. یہ بعض علماء فرماتے نہیں، عام زمین کی سطح کو بھی تنور کہا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہو. تو اس تنور سے جب پانی ابلنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پورے دنیا کے جانوروں سے ایک ایک جوڑے کو اپنی کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا. پھر جتنے لوگ ایمان لائے تھے 80 کے قریب، ان لوگوں کو بھی کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرما دیا. اور اس وقت جو کچھ کھانے پینے کا اناج تھا خدا جانے کب تک رہے گا، اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم ہوگا چلتی رہے گی. تو اس کشتی کے اندر اناج رکھا گیا. تمام جانوروں میں سے کیڑے پتنگے، حشرات الارض، پرندے چرندے درندے، شیر چیتا ہاتھی ریچھ، اس وقت جتنے دنیا میں جانور ہیں ان میں سے ایک ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کشتی میں سوار کرنے کا حکم فرمایا. تو ایک منزل میں سارے جانور کے جوڑے، دوسری منزل میں انسان، تیسری منزل میں کھانے پینے کا اناج ساز و سامان اسٹارٹ. اب اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا اور وہ تندور سے پانی ابلنے لگا، حضرت نے کہا چلو چلو وقت شروع ہو گیا، جلدی جلدی سوار ہو جاؤ. اب تو صرف وہی لوگ بچنے والے ہیں جو کشتی میں جائیں گے. جو اس کشتی سے ہٹ گئے سب برباد ہونے والے ہیں، آج تو تباہ ہونے والے. جب سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، آسمان کو جتنا پانی ہو بادلوں برسا دو. زمین سے کہا ہے زمین جتنا پانی تیرے اندر ابل دے.
زمین سے کہا ابل پڑے، بادلوں سے کہا برس پڑے، زمین اپنے چشموں کو کھول کے پھینک دیا. ایسے لگتا تھا کہ زمین کے اندر جتنا پانی سارا پانی ابل رہی ہے. آسمان سے لگتا تھا کہ پورے بادل پھٹ کے پانی برسا رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے کنارے پھٹ چکے ہیں اور زمین میں سوراخ ڈال دی گئی ہے. اتنا پانی نکل گیا اور اتنا زیادہ پانی تھا کہ اچھا جب وہ کشتی میں سب لوگ سوار ہو گئے، پانی شروع ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. چلو چلو آج تو یہ کشتی صرف اللہ کے حکم سے چلے گی اور جہاں اللہ لے جائے گا وہاں چلے گی اور جیسے اللہ چاہے گا ویسے چلے گی. اور وہ کشتی سورہ ہود میں ہے، پہاڑوں جیسے موجوں کو چیرتی ہوئی جاتی تھی. آج کی کشتیاں تو کیا اس طوفان کا کیا مقابلہ کریں گی، سمندروں میں بھی ڈوب جاتی گئی کشتیاں بڑی بڑی. وہ ایسی کشتی تھی کہ وہ پہاڑ جیسے موجوں کو چیرتے ہوئے جاتی تھی. تو اتنے میں جب طوفان شروع ہو گیا، کشتی میں سوار ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان، اس کا نام اصل یام نام اس کا تھا. کہا بیٹے سوار ہو جاؤ. تو یہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، کیونکہ وہ منافق تھا، ہو سکتا سامنے مسلمان ہو پیچھے کافر ہو، یا اس وجہ سے ہو سکتا ہے عذاب کی حالت دے کر کچھ دل نرم ہو گیا اور آ جائے کلمہ پڑھ کے. اس نے کہا بیٹے آ جاؤ، ارکب معنا یا بنی ارکب معنا. کہا کہ اے میرے بیٹے آ جا کشتی میں. وہ اس وقت بھی ظالم تھا اور اس کا دل اس وقت بھی سخت ہو چکا تھا. اس نے اللہ کے عذاب سے بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کی اور اس کو توفیق نہیں تھی ہدایت کی. اصل میں تو وہ کہنے لگا نہیں میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی بلندی پر چلا جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. وہ اس پانی کو معمولی سیلاب سمجھ گیا تھا. اسے پتہ نہیں تھا کہ عذاب الہی کا طوفان ہے. یہ جو طوفان ہے اللہ کے عذاب کا طوفان ہے، وہ اس کو معمولی سیلاب سمجھ گیا. لا عاصم اليوم، اللہ کے سوا کوئی آج بچانے والا نہیں. بیٹے آ جا، تیری عافیت اسی میں ہے. لیکن وہ بدقسمت و بدبخت تھا، وہ کہا نہیں. پھر قرآن کہہ رہا ابھی باپ بیٹے کی بات چیت ہو ہی رہی تھی، ایک وحال بینہم الموج، ایک خطرناک موج آئی اڑا کے لے گی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. تو اللہ سے دعا کی تھی انہوں نے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. تو اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، نبی جی آپ کے بیٹوں میں ہے ہی نہیں ناخلف، جو آپ کی بات نہیں مانا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ آپ کا بیٹا کہے گا. تباہ ہو گیا، ختم. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایسے تباہ کیا گیا ملیا میں. اب یہ جو طوفان آیا تھا عمومی پوری دنیا میں آیا تھا. اس وقت جتنے انسان تھے سب ختم ہو چکے تھے، سارے جانور بھی ختم ہو گئے تھے. سوال یہ ہے کہ قصور انسانوں کا تھا، اس وقت سارے جانوروں کو اللہ نے کیوں ختم کر دیا؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت جانوروں کو اللہ نے سزا کے طور پر ختم نہیں کیا، ان کی زندگی اس وقت ختم ہو گئی تھی، ان کے موت کا وقت آ چکا تھا. سزا انسانوں کے لیے تھی جو بے ایمان تھے، ان جانوروں کے لیے ان کا وقت اس وقت ختم ہو گیا. ایسے اب بھی کوئی سیلاب آتا ہے تو کئی جانور مر جاتے ہیں تو کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا؟ ایسا نہیں، ان کی عمر ختم ہو گئی. ان کے مقدر میں اتنی ہی عمر تھی. شیر مر گیا، شیر کی عمر اتنی ہی تھی اس وقت. طوفان میں ہاتھی مر گیا تو ہاتھی کی عمر اس وقت اتنی ہی تھی. تو ایسے ہی اس وقت جتنے جانور مر گئے ان جانوروں کے علاوہ جو کشتی میں تھے وہ ان کے موت کا وقت آ چکا تھا. سزا تو انسانوں کے لیے تھی، جانوروں کے لیے نہیں تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت ساری مخلوق ختم ہو گئی اور سارے کافر ایمان والے مر گئے. یعنی استغفر اللہ، سارے کافر لوگ مر گئے، ایمان والے صرف کشتی میں بچا لیے گئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کا نام حام، سام، یافس، یام، 4 نام ہے. یام جس کا لقب کنعان تھا وہ تو مر گیا، کافر تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوا. باقی صرف 3 ان کے لڑکے تھے جو ایمان والے، حام، سام، یافس.
اس وقت جتنے دوسرے ایمان والے تھے ان سب کی نسلیں ختم ہو گئی، اسی وقت کسی کی کوئی نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے نسلیں چلی ہیں، حام سے، سام سے، یافس سے۔ حام سے عرب جو قوم اس وقت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے، اور شام عراق وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے، اور ہم ہندوستانی جو ہے آرین کہلائے جاتے ہیں، ہم یافس کی نسل سے۔ ہم جو ہندوستانی لوگ ہیں بر صغیر کے پورے، یہ جو بر صغیر کہتے ہیں ایشیا، تو یہ ایشیا میں جتنے انسان آباد ہیں ہم اور آپ اور ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نسل انسانوں کی چلائی حضرت نوح سے، پھر دنیا آباد کی، پھر انبیاء کو بھیجا، پھر انسانوں کی نسلیں بڑی بڑی، دنیا آباد ہوئی، پھر اس میں بھی کئی قوموں نے اپنے نبیوں پر ایمان لایا، کئیوں نے انکار کیا، جو ایمان لائے کامیاب ہو گئے، جو انکار کیا تباہ و برباد ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے اس لیے بھی بیان کیا، حضرت آدم کے بعد دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر، یعنی اس اعتبار سے کہ ان سے دوبارہ نسل چلی، ابو البشر ثانی، انسانوں کے دوسرے پاپا جن سے نسل چلائی۔ آج ہم پہلے حضرت آدم کی اولاد، نمبر 2 پر حضرت نوح کی اولاد، ان کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ اس وقت انڈیا میں جتنے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سب، تو ان کی قوم بت پرست تھی، نوح علیہ السلام کی شرک کرتی تھی، بت پرست۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعے سے امت محمدیہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، جس طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک لمبی مدت تک تکلیفیں اٹھانے کے بعد ہم نے نجات دے دی کشتی کے ذریعے، اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، پھر ایمان والوں سے دنیا آباد کیا، ایسے ہی مکہ کے کافر بھی اور کمزور ایمان والے سمجھ جائیں کہ ہم نے کیسے ایمان والوں کی مدد کی کشتی کے ذریعے اور کیسے کافروں کو تباہ کیا۔ مکہ کے کافروں کو یہ سبق دیا کہ تم سمجھ جاؤ، ایمان والوں کو یہ سبق دیا کہ تم ایمان پر باقی رہو، تمہاری مدد ہوگی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا، آج بھی ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ جو طوفانات، یہ جو طوفان ہے، حوادث ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، اس کے دین سے مضبوط کر لو، اس کے قرآن سے مضبوط کر لو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی بچائے جاؤ گے، تمہاری ہی نجات ہوگی۔ جیسے ہم نے کشتی میں سوار کر کے اتنے بڑے طوفان سے جو آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، ہم نے جیسے حضرت نوح کو بچایا ہے، اے امت محمدیہ تم کو بھی بچائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، سو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ حضرت نوح کی عمر تو 1050 سال ہے، لیکن ان کو نبوت دی گئی 40 سال میں۔ پھر یہ کشتی سے نجات پانے کے بعد جب اللہ نے بچا لیا ایمان والوں کو، تو ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 60 سال پھر زندہ رہنے کا موقع دیا۔ اس حساب سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر جب اس پر بھی وہ باز نہ آئے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا، اللہ کے پکڑ سے ڈرایا، پھر بھی باز نہ آئے، تو پھر ان کو طوفان نے آ دبایا، پکڑ لیا اچانک۔ کفر، حق اور باطل کی جب بھی کشمکش ہوتی ہے، ایمان والوں کا کفر والوں کا مقابلہ حق اور باطل کے طور پر ہوتا ہے، تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ بچا لیتے ہیں، کافروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو طوفان نے آ دبایا، اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے، یعنی ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تو بڑے رحمان اور رحیم ہیں، کسی کو خامخواہ سزا نہیں دیتے، اس لیے فرمایا وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے والے تھے۔
اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ 950 سال مدت، 950 سال تک اللہ نے جو ڈھیل دی، کوئی کم عمر ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر اس طوفان آنے کے بعد ہم نے ان کو یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا، اور ہم نے اس کشتی کو اور اس واقعے کو تمام دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ تو دنیا میں اس وقت جتنی کشتیاں ہیں وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی یادگار ہیں، ان کا نمونہ ہے۔ پھر زمانہ بدلتے بدلتے شکلیں بدل گئی۔ پہلے بادبانی کشتیاں تھی، ہوا کے رخ پر چلتی تھی، ہوا کے زور پر۔ اب اسٹیمر کیا کہتے ہیں وہ مشینوں کی کشتیاں آ گئی، اب اس کی وجہ سے چلتی ہیں بڑی بڑی کشتیاں۔ یہ ساری کشتیاں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ تو حضرت نوح کے زمانے میں عمر نبی تھی، بعد میں گھٹ گئی، بعد میں گھٹتے گھٹتے اب ہمارا جو قد ہے، ہائٹ ہے، اس قد تک آ گیا۔ اتنا ہے 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ بہت 7 فٹ بہت کم لوگ تو اس فٹ پر آ گیا۔ ایسے ہی عمریں بھی ہماری گھٹتی 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 60-70 سال تک ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہو، بہت کم لوگ 80 90 اور 100 کو جائیں۔ سنچری پورا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اسی لیے جو عمر ملی ہے اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پچھلے وقت کو بھول جاؤ، اگلا وقت اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اب کیا کرنا ہے وہ کام کرو، کیا ہوگا وہ کریں گے اللہ کے اوپر چھوڑ۔ پچھلا ویسا ہوا، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ان ویسے تھے، وہ پراپرٹی تھی، پولیس پٹیل تھے، جاگیردار تھے، وہ تھے فلاں تھے، سب چھوڑ دو، تمہیں مجھے کیا تجھے کیا۔ اب جو ہمیں لینا ہے وہ میرے اور آپ کے اعمال کو لے کر لینا ہے۔ پچھلا سب چھوڑ دو، اگلا اللہ کے اوپر، پچھلا بھول جاؤ، اگلا اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اب کیا کرنا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں رہا، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، اللہ کے رسول نہیں رہ سکے، ہم کیا رہیں گے؟ اس لیے اپنی زندگی کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ واقعات اسی لیے بیان کیا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات تمہارے لیے عبرت ہے، تو اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، گھر والوں کو بھی عمل کرانا ہے، اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ